السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا ہو، نیشنل میڈیا ہو، سب سے اہم خبر یہ ہے کہ آپ کے داماد کوٹ ایک طرف فیصلے کر رہی ہے اور ایک طرف خوش دامن یعنی ساس کوٹ فیصلے کر رہی ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس بات کے بھی آڈیوز اینڈ مختلف مختلف آڈیوز اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایک طرف داماد کا اتنا اثر ہے، اور اس داماد کے اثر کی بنیاد پر جو عدالت ہے وہ آؤٹ آف وے جا کر سپورٹ کر رہی ہے، اور داماد کا تعلق پی ٹی آئی سے، اور عمران خان کو ایکسٹرا آرڈینری فیور مل رہا ہے۔ یعنی دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ 1 منٹ کے اندر 9 ضمانتیں دی گئی ہوں، لیکن یہاں دی گئی ہے۔ اچھا، صرف یہی نہیں مل رہی ہے، بلکہ اب تو مختلف اور کورٹوں میں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اب جو ڈسکوری ہوئی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ پوری دنیا، پاکستان، ایون کہ بلومبرگ تک یہ کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان کو جو سپورٹ ہے، سہولت کاری ہے سپریم کورٹ میں، وہ کون دے رہا ہے؟ تو اصل صورتحال تو بالکل واضح ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن خوش دامن اور طارق رحیم کی جو بیگمات ہیں، ان دونوں کے یعنی طارق رحیم کی بیگم اور خوش دامن کس کی، مہجبین نون شاید ان کا نام ہے، یہ چیف جسٹس کی ساس ہیں، اور ان دونوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جی حالات ایسے پیدا کیے جائیں کہ ملک میں معاشرہ لگ جائے۔ دیکھیے، پاکستان کا ہر شہری، کہیں نہیں لکھا ہے کہ خواتین کے ساتھ آرام کا سلوک کیا جائے یا مردوں کے ساتھ صرف ظلم کیا جائے، اور آپ کے ایکشن صرف مردوں کا لیا جائے اور خواتین کا نام لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اگر خواتین کا نام لے کے چھوڑنا تھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 جہاں کے مالک ہیں، نبی کے اللہ کے پیارے نبی ہیں، ہم سب کی کیا کہتے ہیں، جو ہم سب کی گناہ بخشے جائیں گے، اس کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، شفاعت جس کی حاصل ہوگی اس نبی کے ہم نالائق کہنا چاہیے کہ ہم امتی ہیں، جس کا اتنا شاندار، اتنا بڑا، اتنا عظیم نبی ہو، اس کی امت ہم ہیں۔ اور اس نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے بھی اگر چوری کی، وہ بھی تو ایک خاتون تھی، اور خاتون نہیں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سب سے مثلا پیاری بیٹی۔ دوسرے نمبر پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بڑا نام، ان کی بیوی حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کی کیا نام ہے، ماں، اور جنت میں عورتوں کی ملکہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے ہوتے۔ تو پھر یہ کون ہے خواجہ طارق رحیم کی بیوی؟ کون ہوئی یہ جو خوش دامن صاحبہ ہیں، مہجبی نون؟ ان کو کس بنیاد پہ لوگ عورت کہہ رہے ہیں کہ عورت کا معاملہ ہے، خواتین کا معاملہ ہے؟ آئیے جیل جائیے، کتنی خواتین ہیں جو جیل میں چھوٹی چھوٹی چوری، چھوٹی چھوٹی پرابلم، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر گرفتار ہیں، وہ بھی تو عورت ہیں، وہ بھی تو کسی کی ماں ہیں، بیٹی ہیں، بہو ہیں۔ اور آئیے سیاستدانوں میں بے نظیر بھٹو کو کس طرح جیلوں میں دھکے کھلوائے گئے، کس طریقے سے؟ کیا وہ خاتون نہیں تھی؟ وہ تو ملک کی وزیر اعظم تھی، وہ تو ایک بڑی پارٹی کی سربراہ تھی، وہ پاکستان کے ایک نامور سیاستدان کی بیٹی تھی، ایک بہت بڑے خاندان کی چشم و چراغ تھی۔ اس کو جیلوں میں ڈالا گیا، اس کو لاک اپ میں بند کیا گیا، اس کو دھکے عدالتوں کے دلوائے گئے، وہ عورت نہیں تھی۔ اور یہ مریم نواز صاحبہ، یہ ان کو جو بند واٹ کیا گیا، ان کو جو پھانسی گھاٹ میں رکھا گیا، ان کو جس کا جرم نہیں تھا، اس جرم کی پاداش میں ان کو ان جیلوں کی سلاخوں میں بند کیا، وہ عورت نہیں تھی، وہ عورت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا
کہ یہ عورتوں کا مسئلہ اٹھا لیا. ارے بھیا عورت عورت ہے, مرد مرد ہے, جرم جرم ہے, جو کرے گا. کل ایک عورت کسی مرد کو اگر قتل کر دے تو کیا قانون پاکستان کا یا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یہ عورت اسے چھوڑ دو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو ان دو عورتوں نے ماشاء اللہ کو آواز دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی بہت ساری باتیں ہیں جو انہوں نے واٹس ایپ میسیج اور اپنے چیف جسٹس جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کے بارے میں بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یہ عمران کے سب سے بڑے سہولت کار ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ ادھر سے سہولت کاری ہو رہی ہے آؤٹ آف وے کا کہ عمران کو راضی کر لو تو الیکشن آگے, ورنہ الیکشن آئین کے مطابق. مطلب ایسی مذاق اور ایسی گفتگو اور ایسی پنچایت ہو رہی ہے سیاست کی صرف عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے. اب تو انٹرنیشنل جریدے یہ کہنے لگے ہیں, تو یہ دو خاتون جو کہ پی ٹی آئی کی ممبر ہیں, پی ٹی آئی کے جلسوں میں جاتی ہیں, پی ٹی آئی کی جلسوں میں جا کر پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو کو اسٹیبلش کرتی ہیں, اور وہی لوگ ٹیلی فون پہ جو بات کر رہی ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان کو ریلیف ہو, ان مقدمات کو عمران خان کے فیور میں کیا جائے. کس طرح وہ اپروچ کر رہی ہیں اوپر اپنے داماد کو, ایک داماد ادھر ہیں ایک داماد ادھر ہیں, اور دونوں داماد جو ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کی خوش دامنیں, ان کی بیٹے, ان کی بیٹیاں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں تک ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ اس ملک میں مارشل لا لگا دیا, اور آرمی چیف کو کہہ رہی ہیں کم بخت مارشل لا بھی نہیں لگاتا ہے. تو کیا اس بیان کے بعد جو کہ آڈیو فورنسک ہو چکی ہے, میری اطلاع کے مطابق یہ آڈیو فورنسک ہو چکی ہے اور یہ اصل آواز ہے اور یہ اصل لوگ ہیں, کیا ان دونوں کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان دونوں کے اوپر مارشل لا لگانا اور اس جمہوری حکومت جمہوری حکومت کو ختم کرنے کی سازش کے ارتکاب میں ان کے خلاف غداری کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟ کیا غدار صرف مرد ہو سکتے ہیں؟ کیا غداری میں مقدمہ صرف مرد کو دیا جا سکتا ہے, صرف جنرلز کو دیا جا سکتا ہے جو آئین کو سبمرج کرے یا ادھر ادھر کرے, جو علل اعلان اس ملک میں جمہوریت, آئین اور قانون توڑنے کی بات کر رہا ہے, ملک میں مارشل لا کی بات کر رہا ہے؟ کیا یہ دیکھے بغیر کہ یہ کون ہے, مرد ہے عورت ہے, اس کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے, مقدمہ غداری کا درج نہیں ہونا چاہیے؟ ان دونوں کو ثابت ہونے پر, جو کہ آلریڈی آواز سے ثابت ہو چکا ہے, مقدمہ چلا کر ان کو غداری کی سزا نہیں دینی چاہیے؟ لیکن اس ملک میں ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ حکومت بہت کمزور ہے, حکومت بہت بزدل ہے. حالانکہ یہ حکومت اتحادی جماعتوں کی ہے. آصف علی زرداری کہتے ہیں یہ میری حکومت نہیں ہے, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں یہ میری حکومت نہیں ہے. تو بھیا حکومت کس کی ہے؟ چلو جس کی بھی حکومت ہے, کم از کم وزیر اعظم اور کابینہ کو تو غیرت ہونی چاہیے کہ وہ کوئی اقدام اٹھا لیں. اور ان کے ساتھ پوری پارلیمنٹ کھڑی ہے, پی ڈی ایم کھڑی ہے, قانون اور آئین کھڑا ہے, حکومت اور حکومتی ادارے کھڑے ہیں, ریاست اور ریاستی ادارے کھڑے ہیں. پھر بھی یہ موجودہ حکومت اتنی کھلے, نہ چیف جسٹس کے خلاف ایکشن, نہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن جس کے ریفرنس جا چکے ہیں. لیکن ایک اطلاع اور بھی ہے جو میں دینا چاہتا ہوں, اور وہ اطلاع بہت اہم ہے, اور وہ اطلاع ایک جماعت کے بہت اہم رکن کے ذریعے مجھے ملا ہے کہ یہ 26 کو جو اجلاس ہو رہا ہے جس میں اتحادی جماعتوں کی بھی اور اتحادی حکومت کے بھی لوگوں کو بلایا گیا ہے, اس اجلاس کے اندر اس بات کو رکھا جائے گا کہ اگر وزیر اعظم اس کے باوجود کہ اتنی ساری چیزیں سامنے ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے تو پھر وہ گھر جائیں, ورنہ چیف جسٹس جس کے اوپر ثابت ہو چکا ہے یہ ریفرنسز بننے, سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا کیس جانے اور ان کو پورا انصاف دینے کی جو ہے وہ چیزیں آ چکی ہیں, اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا کر ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور یہ ساری چیز ثابت ہونے کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کی جائے. حکومت یہ کام کرے اور چیف جسٹس کو بائی فورس ان کو لیو پہ بھیجے, ان کو ہٹائے. بقول
عرفان قادر صاحب کے کہ اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ایک چیف جسٹس بحال ہو سکتا ہے تو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ایک چیف جسٹس کو ان چیزوں کو سرکمسٹانس کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے، آئین اور قانون کو بچانے کے لیے اور عوام کا اعتماد سپریم کورٹ میں بحال کرنے کے لیے حکومت کو یہ ایکشن لینا چاہیے اور ان 2 خواتین کو گرفتار کیا جائے، گرفتار کر کے ان کی انویسٹیگیشن کی جائے اور آلریڈی آڈیو جو اس وقت فورنسک ہو چکی ہے، جو اصل ہے، اس کے اوپر ان پر غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے۔ یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ حکومت آنکھ بند کر کے یہ دیکھے کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے، جرم ہوتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، اس سے بڑا کوئی اور مثال ہے تو لے آئیے۔ کون یہ کہتا ہے کہ جی عورت ہے تو چھوڑ دو؟ تو اس وقت بہت بڑا تقاضا ہے اور یہ سلسلہ بن رہا ہے اور یہ پریشر ہے حکومت پہ کہ چیف جسٹس کو 27 سے پہلے فارغ کیا جائے اور نیکسٹ چیف جسٹس سینئر موسٹ کو بنایا جائے اور جو قانون بن چکا ہے وہ حکومت اس کے اوپر ایکشن لے اور جو اس قانون کو روکتا ہے اس کے خلاف تادیبی کارروائی کرے، فل ایکشن لے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔